بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں راجہ کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر محبوب اور اعجاز عباسی. ناظرین، جب پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد مسلم نون آزاد کشمیر نے بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے اور اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے. دوسرا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رابطہ مہم یعنی اس پہ زوروں پہ آج چڑوئی میں بہت بڑا استقبال ہوا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے قائدین کا. اس ٹائم چڑوئی میں بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے. پھر وزیر اعظم چودھری انور لاکھ صاحب جناب راجہ مظہر صاحب کے ذریعے جو راجپوتوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ معاملہ کہاں تک پہنچا. اور پھر جو سب سے بڑی خبر ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین صاحب کو 1 ارب ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے کہ جنہوں نے الزامات لگایا تھا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ بھارت سے فنڈنگ لے رہی ہے، تو اس کو پر انہوں نے 1 ارب ہرجانے کا نوٹس دیا ہے. یہ 3-4 موضوعات ہیں، لیکن آغاز کرتے ہیں ہم جو پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر کو جو ہرجانے کا نوٹس جاری ہو کے وہ کیا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی. اعجاز بھائی صاحب، یہ کیا معاملہ ہے اور چودھری یاسین صاحب کو کس نے نوٹس جاری کیا ہے؟ بہت شکریہ کفیل صاحب. یہ نوٹس کوٹلی کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبر ہیں امتیاز اسلم، انہوں نے اپنے وکیل ناصر محمود کے ذریعے جاری کروایا ہے. اور آپ کو پتہ ہے 3 دن پہلے چودھری یاسین صاحب نے اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے اجلاس کے بعد جو پریس کانفرنس کی تھی، اجلاس میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم ان کا کوئی مطالبہ نہیں مانیں گے اور یہ بھارت کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں اور بھارتی فنڈیڈ سے چل رہے ہیں. فنڈیڈ کا لفظ انہوں نے نام استعمال کیا تھا. تو آج وہاں انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا اور 1 ارب روپیہ، اس میں 20 کروڑ روپے کی 5 انہوں نے کوئی الگ مدیں لکھی ہیں کہ آپ نے جسمانی، میں آپ کہتے ہیں تو میں اس کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. مختصر پر سے کیا اس میں مختصر کیا کہا گیا ہے؟ کہا یہ گیا ہے کہ آپ نے یہ جو امتیاز چودھری ناصر محمود ہیں، انہوں نے نوٹس لیگل نوٹس بھجوایا ہے. وہ ہائی کورٹ کے اپنی وکیل ہیں اور کوٹلی کے ہیں، اور ان کے جو موکل ہیں امتیاز اسلم ہیں جو ممبر کور کمیٹی ہیں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے یہ الزام لگایا تو بدریہ سماجی اور برقی ذرائع ایک پریس کانفرنس میں اسلام آباد میں آپ نے غلط، خلاف حقائق، جھوٹے الزامات عائد کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھارت معاونت کر رہا ہے اور اس کے جملہ ممبران بھارتی خفیہ ایجنسی را کے اعلی کار ہیں، جبکہ اور معاشرتی نیک نامی آپ نے ساکھ متاثر کیا ہے. لہذا آپ کو ہرجانے کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے. ہرجانہ کیا ہے؟ ہرجانہ ازالہ حیثیت عرفی عوام کے نزدیک ظاہر ہے جو کہ بنظر عوام 20 کروڑ روپیہ. ہرجانہ ازالہ عرفی بنظر ہم پیشہ شخصیات 20 کروڑ. پھر اس میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ذہنی کرب پہنچایا مبلیغ 20 کروڑ میرے موکل کو. ہرجانہ جسمانی کرب پہنچایا ہے اس کے لیے 20 کروڑ اور سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا 20 کروڑ. یہ ملا جلا کے 1 ارب روپے کا ہرجانہ بنتا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ 15 یوم کے اندر اندر آپ دیں، ہرجانہ ادا کریں. ساکھ متاثر کی ہے اور اگر نہیں دیتے تو آپ کے خلاف لیگل کارروائی کی جائے گی. اور لیگل کارروائی سے مراد ایف آئی آر بھی کٹوانے کی طرف ہو سکتا ہے. ایف آئی آر تو ظاہر ہے حکومت ہے چودھری یاسین صاحب ان کے خلاف کہاں کٹے گی، لیکن ظاہر ہے دوسرا راستہ عدالت میں جانا ہے، عدالت میں ان کے خلاف رٹ دائر کر سکتے ہیں یہ. اور ویسے تو آج کل جو ماحول ہے، انوار الحق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تو چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ سارے سہولتکار ہیں. نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے داؤ لگا کر کسی طرح ایف آئی آر بھی کٹی جائے، اس کا بات کا خطرہ موجود ہے، لیکن زیادہ امکانات نہیں ہیں. بہرحال تو یہ ایک ہے، آپ کو پتہ ہے اس طرح کے لیگل نوٹس میں وہ تو ایک روایتی ہے. اور چودھری یاسین صاحب کے پاس نہ تو اس الزام کے کوئی ثبوت موجود ہیں، نہ ہی انہوں نے کوئی اس کو خاص اس وقت بات کرتے ہوئے سیریس لیا. ان کے منہ سے بات مرحل میں نکل گئی تو واپس لینا مشکل ہو گیا ان کے لیے. اور اب ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ان کو سوشل میڈیا پر، ٹریڈیشنل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے کافی حد تک. اچھا عامر صاحب، یہ جو آج ہرجانے کا نوٹس جاری کیا ہے اور یعنی آپ کیا کہیں گے سارے کے چودھری یاسین صاحب ذرا بڑے مطلب جزیر سیاستدان ہیں اور یعنی معاملہ فہم آدمی، اور ان کا یعنی 2 سال سے ان کا موقف بالکل الگ رہا ہے ایکشن کمیٹی کے حوالے سے، یا جو عوامی جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے، یا جو وزیر اعظم کی جو پالیسی ہیں اس کے حوالے سے بالکل یعنی کلیئر ان کا جو موقف رہا ہے. یہ کیسے کہہ دیا ہے ایک دم چودھری یاسین صاحب نے اتنا سنگین الزام لگا دیا اور پھر آج ان کو نوٹس بھی جاری ہوا ہے؟ رائے صاحب بڑی دلچسپ صورت حال ہے کہ پہلے آپ کو یاد ہے کہ
اپنا انوار الحق یعنی صاحب انور اللہ کی الزام لگاتا تھا کہ چودھری یاسین اور سردار یعقوب پیسے دے رہے ہیں ان کو، وہ کر رہے ہیں. پھر اور پہلے اس کے تنویر بعد ریاض جو ہے وہ صاحب. تنویر ریاض صاحب. پھر کیا ہوا کہ جی خود انوار الحق صاحب اور کرنا وقار نور صاحب ان کے اوپر ڈائریکٹ الزام لگاتے. اس بار انوار الحق صاحب نے بڑی شاندار قسم کی حکمت عملی اپنائی ہے. خود وہ جو ہے وہ پوری طرح پیچھے آ گئے ہیں اور آگے کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو کہ جی یہ ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ ایک کے 600 ایکٹیو کارکن ہے، دوسرے کے 700 ایکٹیو کارکن ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے بھی ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا. اور ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اسے کیونکہ انوار الحق صاحب نے حکمت عملی کے تحت ایک خفیہ یا جس کا ہینڈ آؤٹ نہیں جاری کیا گیا تھا، ایک آل پارٹیز کانفرنس کی تھی جس میں مشاورت کی تھی، تو اس کے تناظر میں ایک یہ بات تھی. ایک یہ کہا جا رہا تھا اس کے بعد ایک اور آل پارٹیز کانفرنس کرا کے اس کے اوپر کوئی اوپن لایا عمل اپنایا جائے گا. تو اس کے لیے انہوں نے ماحول سازگار کر لیا ہے. اور یہ جو پریس کانفرنس کی گئی جو یاسین صاحب کی طرف سے اور ان کی طرف سے، تو یہ ان کی انوار الحق صاحب کے کہنے کے بجائے یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنی مرکزی قیادت سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں اس طرح کا وہ کریں. تو جو یاسین صاحب کے حوالے سے ایک تو یہ بات ہے کہ جو یاسین صاحب نے جب بیان دے دیا تھا پہلے کہ مہاجرین نشستیں جو ہیں وہ ختم ہونی چاہیے، اس کے بعد انہوں نے چودھری مجید صاحب اور یعنی پوری وضاحت کی کہ کیوں ختم ہونی چاہیے، آصف علی زرداری کیا صاحب نقصان ہوا اس کے کا ساتھ جو ان کشمیر کی کی سیاست. ملاقات ہوئی تھی اور ان کی جو نیم رضامندی تھی اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیا. اس کے بعد یاد ہوگا آپ کو ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا. وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو یاسین صاحب کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ جو یاسین صاحب کو ان کے موقف کے حوالے سے وہ کریں. اس کے بعد جو یاسین صاحب کے اس موقف کے برخلاف جو ہے وہ ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا تھا. اب یہ جو پریس کانفرنس جاری کی گئی، اب انوار الحق صاحب نے حکمت عملی یہ اپنائی ہے کہ کیونکہ انوار الحق صاحب خود سیاست کی بے نامی ہیں، وہ کسی نہ سیاسی جماعت میں ہیں، جس جماعت کے ٹکٹ پہ وہ آئے تھے ان کے ساتھ غداری کر کے وہ انہوں نے ایک فارورڈ بلاک بنا لیا. ووٹ لیتے وقت وہ ساری اس وقت عمران خان کے امیدوار بن کے انہوں نے ووٹ لے لیے، پی ٹی آئی والوں کے سے بھی سارے، اور مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے امیدوار بن کے پی ڈی ایم کے وہ بن کے انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی سے بھی ووٹ حاصل کر لیے تھے. اب اس کے بعد جب وہ انہیں اپنی جو ہے وہ سیاسی ساکھ کا جو خطرہ ہوا تو انہوں نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ جدھر میں پہنچا ہوں ادھر ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بھی پہنچا ہوں. تو انہوں نے، میرا یہ خیال ہے کہ جب سے انوار الحق صاحب کی چھری کے نیچے وہ آئے ہیں تو انہوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے گلے کے اوپر چھری پھیر دی. اور یہ جو یاسین صاحب نے وہ کیا، ایک تو یہ بات ہے کہ جو یاسین صاحب کی جو پریس کانفرنس، جو یاسین جتنے وہ گھاگ سیاستدان لگتے ہیں، جتنے وہ سخت گیر لگتے ہیں، جو یاسین صاحب اتنے ہی اندر سے معصوم آدمی ہیں، ٹریپ ہو گئے ایک دم جذباتی ہو جو ہے وہ انہیں استعمال کر لیا گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ ہم کمپیریزن کریں کہ شیخ غلام قادر صاحب اور جو یاسین صاحب کی دونوں کی گفتگو کا، ان کی پریس ریلیز کا، ان کے ہینڈ آؤٹ کا، تو جو یاسین صاحب کے ساتھ جو ان کی پوری سیاسی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تنویر ریاض صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، فیصل ممتاز راٹھور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو لطیف اکبر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ٹارگٹ جو ہے وہ کیونکہ پارٹی صدر تھے، انہوں نے سخت گیری کے ساتھ وہ موقف اپنایا، تو جس کے اوپر جو ہے بڑا رد عمل تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کا ایک، میں آپ کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ جو یاسین صاحب نے جب بھارتی فنڈڈ ہونے کا اس کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر الزام لگایا تو ان کا ایک مشاورتی اجلاس ہوا. وہ ان کا شاید ٹیلی فونک ہوا یا انہوں نے ساروں نے آپس میں مشاورت کر کے انہوں نے پھر جو یاسین صاحب کا کلپ تھا اس کے سیاق و سباق کو بھی سمجھنے کی کوشش کی. عوامی تحریک نے کیا کہتے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی نے صرف یہ نہیں کہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس سے آگے اور پیچھے کو ایسے جملے کے ہوں جس سے جو ہے وہ نہ بنائی ہو، ڈیفیم نہ کیا گیا ہو. تو انہوں نے جو ہے پہلے پوری کی پوری جو ہے وہ اس کی ویڈیو کلپنگ حاصل کی اجلاس میں ان کے مشورے کے بعد. پھر ان کا دوبارہ اجلاس ہوا جس میں انہوں نے پوری وہ سنی اور پھر انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کے حوالے کی. تو یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو یاسین صاحب سمیت جو دیگر رہنما تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، جو تنویر ریاض صاحب تھے ادھر، سیکرٹری جنرل فیصل ممتاز راٹھور صاحب تھے، فاروق اپنا جو لطیف اکبر صاحب سمیت، وہ ان کا یہ خیال تھا. لیکن جن لوگوں نے گفتگو نہیں کی انہوں نے لگ کر دیا، اور جنہوں نے گفتگو کی یا یہ تاثر یا اس کو سپورٹ کیا یاسین صاحب کے موقف کو، تو ان کو انہوں نے ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اور اس کے اوپر پہلی جو رائے تھی کہ ہم ان کے اوپر مقدمات درج کرائیں گے. تو مقدمات درج کرانے کے بجائے یہ خیال تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا جو یاسین کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ ہمیں جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ فنڈ دیتی ہے،
اور اس کے اگر ثبوت نہیں لائیں گے تو ہم ان کے خلاف مقدمات درج کرائیں گے اور ہم انہیں کسی صورت بھی جو ہے وہ معاف نہیں کریں گے اور زیرو ٹالرنس کریں گے. شدید رد عمل تھا جو یاسین صاحب کے بیان کے اوپر دنیا بھر سے, بلکہ اعجاز بھائی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو پوسٹ لگائی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت تک 138 کمنٹس آئے ہوئے تھے, جس وقت اعجاز بھائی صاحب نے دیکھا تو وہ کہہ رہے 3 بحث میں تو 135 خلاف تھے اور بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا گیا. تو اسی طرح جو ہر ایک کی وال سے جو ہے وہ ہزاراں کے تعداد سے وہ کئی ملین لوگوں نے جو یاسین صاحب کی وہ گفتگو سنی. تو جو یاسین صاحب نے وہ جو گفتگو کی وہ بیسکلی جو ہے وہ اپنی سیاسی جماعت کے ڈسپلن کی پابندی کے ساتھ کی, اور یہ جو ڈسپلن کی پابندی ہوتی ہے رائے صاحب وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جماعت نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ الزام لگائیں کہ پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کو جو ہے وہ فالو کریں. تو یہ جو یاسین صاحب نے, میرا یہ خیال ہے کہ معصومیت میں, جلد بازی میں, جذباتی پن میں یہ بات کی ہے, اور وہ شاید اس کے اوپر کو بہت زیادہ قائم بھی نہیں رہنا چاہتے, اور اسی انداز سے ہماری یہ خواہش تھی کہ شاید وہ مسلم عوامی ایکشن کمیٹی کے دوست بھی اسے لیں گے, لیکن کیونکہ وہ الزام اس قدر سنگین لگا دیا گیا تھا کہ یہ اب اس کا یہ دیکھنا پڑے گا, اگر کوئی انوار الحق صاحب کے اوپر رہ کے بھارت سے فنڈ لینے کا الزام لگا دے, یا تنویر الیاس صاحب کے اوپر لگا دے, یا بحث سلطان صاحب کے اوپر لگا دے, تو وہ کیا کریں گے؟ یہ ایک سنگین الزام ہے نا کہ آپ جو ہے وہ عوامی حقوق کی بات کرنے والے, عوام کی ترجمانی کرنے والے, اور ہزارہاں لوگوں بلکہ لاکھوں لوگوں ان کے پیچھے چل رہے ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ را فنڈڈ قرار دے رہے ہیں یا انڈین فنڈڈ قرار دے رہے ہیں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آزاد کشمیر کے سارے اضلاع میں جو ہے وہ سارے ممبران کی طرف سے الگ الگ جو ہے وہ نوٹسز دیے جائیں گے, اور بعد میں جو ہے وہ نہ صرف ان کے اوپر دیوانی مقدمات درج کرائے جائیں گے بلکہ فوجداری مقدمات بھی درج کرائے جائیں گے. اور اگر انوار الحق حکومت نے یا کرنل وقار نور صاحب جو اس محکمے کے انچارج ہیں داخلہ کے, انہوں نے ان کے خلاف FIR درج نہ کی, تو عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انتہائی اقدام تک جائیں گے. اس حوالے سے ان کا یہ بھی خیال تھا کہ اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ دنیا بھر میں بھی مظاہرے کریں گے. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو اوورسیز جو کشمیری ہیں, خاص طور پہ برطانیہ میں مقیم, تو وہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ اپنی عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اسے پراپر رجسٹر کرانے جا رہے ہیں, اور اس کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہاں سے بھی جو یاسین صاحب کے خلاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر لوگوں کے خلاف وہ حد تک عزت کا جو ہے وہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں. اب بھائی صاحب اب ہم آتے ہیں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے رابطہ مہم ہے کہ ایک طرف حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے, جو حکومتی اتحادی جماعت ہے, مسلم نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, باقی لوگ ہیں, مسلم کانفرنس ہے, یہ کھل کر ایکشن کمیٹی کے خلاف آ گئی ہیں میدان میں, یعنی جو مفاداتی سیاست ہے یہ گروہ اپنے آپ کو الگ کر کے. تو آج بھرپور استقبال ہوا ہے جو عوامی ایکشن کمیٹی کا, یعنی ڈونگی میں, کھوئی رٹا میں, پھر چڑوئی میں بہت بڑا جلسہ ہوا. تو آپ عوامی رابطہ مہم کے حوالے سے, عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے اپڈیٹ کرنا. یہ دیکھیں گویل صاحب, ظاہر ہے عوامی ایکشن کمیٹی نے 29 کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے وہ لانگ مارچ کے لیے اور لاک ڈاؤن کے لیے, اور چڑوئی آپ کو پتہ ہے دور دراز جگہ ہے, اور چودھری یاسین صاحب پچھلے 2-3 بار سے لگاتار وہاں سے الیکشن جیتے آئے ہیں, بلکہ 85 کے بعد چڑوئی کے حلقے میں ان کی کافی ایک گرپ ہے, اور اسی بنیاد پر وہ اس بار 2 سیٹوں سے الیکشن بھی جیتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بڑا استقبال وہاں ان کا ہوا ہے وہ ایک رد عمل یہ بھی تھا جو چودھری یاسین صاحب نے بے احتیاط گفتگو ہو گئی اسلام آباد میں, اور اس کے بعد صورتحال خراب ہوئی ہے. دیکھیں نا, آپ کے اپنے ووٹر ہیں, آپ کے اپنے لوگ ہیں, ان کے اوپر ہے وہ آپ کو ووٹ دے کر جتواتے رہے ہیں, اور اب وہ اگر ٹوٹی بجلی کھمبا یا آٹا اور بجلی اور اس طرح کی چیزوں کے لیے کر رہے ہیں, تو لوگوں کے اوپر ان کی شہریت, پاکستانی شہریت, آزاد کشمیر کی شہریت مشکوک بنانا اور اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دینا, ویسے بھی انسان کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے. المی ہمارا یہ اصل میں کفیل صاحب کہ ہمارے یہاں جو سیاست کا ایک طرز عمل پچھلے سارے عرصے میں رہا ہے نا, اس میں یہ شیمیں اپنے کارکنوں میں بانٹ دینا, خود آگے پیچھے کر دینا, اور زکوٰۃ فنڈ آگے پیچھے کر دینا, بانٹ دینا, سارا ایک طرز عمل ہماری سیاسی قیادت ہے, سیاسی لیڈرشپ کا, سیاسی کارکنوں میں کیا ایک گروہ ہے جنہوں نے یہ. تو وہ جب ظاہر ہے آپ اس سلسلے کے اندر آ جائیں گے تو پھر اپنی طرح شاید ہر آدمی کو اس طرح ہی سمجھیں گے کہ وہ وہاں سے فنڈ لیتا ہے, ادھر سے بھی لیتا ہے, ادھر سے لیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا طرز عمل جو انہوں نے اپنایا ہے, اس کے رد عمل میں بہت زیادہ وہاں ہوا ہے, اور ڈونگی سے ایک بڑا استقبال ہوا. حالانکہ کور کمیٹی کے سارے ممبران وہاں نہیں تھے, شوکت نواز میر اور کچھ لوگ تھے, لیکن میں اس کا ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں ہیں. اور اب ظاہر ہے دیکھیں نا, پیپلز پارٹی کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے جو کیا ہے, کل ذمہ داری ان کی بنے گی کہ وہ اپنے حلقے سے عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت میں نکلنے والے جلوسوں کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو اس سے کیا ماحول پیدا ہوگا؟ کیا چودھری یاسین صاحب اب اس پوزیشن میں رہے ہیں کہ اپنے کارکنوں کو متحرک کر کے
عوامی ایکشن کمیٹی والوں کے سامنے کھڑے کر دیں اور کل کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو کہ ان کے حلقے میں حالات خراب ہو جائیں. میں نہیں سمجھتا کہ چودھری یاسین صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس پر بہت سارے لوگ, میں یہ نہیں کہتا کہ سارا حلقہ ان سے ناراض ہو گیا ہوگا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی ان چودھری یاسین صاحب کی اس بات کا دفاع کرنے کے لیے گنتی کے کچھ لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن بڑی تعداد میں ان کے لوگ بالکل باہر نہیں آئیں گے, تو نہ ان کی بات کا دفاع کریں گے, ان کے دل میں بھی مذمت موجود ہوگی, اور اس سے عوامی ایکشن کمیٹی کو ان کے حلقے میں اور کوٹلی میں بالخصوص پہلے ہی متارک تھی تو اور زیادہ اس سے فائدہ ہوگا. اور اچھا عمر صاحب, ایک مطلب جو بڑا معاملہ کہ جو ہیلتھ کارڈ یعنی جو وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا اور وزیر صحت نے یعنی اعلان کیا تھا کہ 14 اگست کو یعنی اس نے کہا تھا بڑی خوشخبری دیں گے, آج 14 ستمبر ہونے کو ہے اور وہ پھر بھی نہیں ہوا. اور ہیلتھ کارڈ یہ کیا مسئلہ ہے, یہ پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں حکومت, اور کیوں نہیں, یعنی ایک چھوٹا سا ایشو ہے عوام کا, اس کے اگر اس کو حکومت کیوں نہیں حل کری, پھر جا کر پھر کہہ رہے ہیں کہ انڈین کوئی بات ہو رہی ہے, کوئی انڈین ایجنٹ آ گئے, جاسوس آ گئے ہیں. صاحب ایک تو میں پہلے اعجاز صاحب کی بات جو ہے اس کے حوالے سے میں آگے بتا دوں کہ آج چڑوئی میں بڑا فقید المثال قسم کا ایک حق ملکیت حق حکمرانی جو ہے وہ جو ان کا فنکشن ہوا ہے وہ خاصا بڑا ہوا ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ جی یہ کون لوگ ہیں, اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ مسلم نون بھی نہیں ہے, پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے, اس کا مطلب سارے تحریک انصاف ہیں, نہیں اوپر سے کوئی فرشتے آئے ہوئے, صرف تحریک انصاف حمایت کر رہے ہیں نا ظاہر. اب یہ اتنی بڑی تحریک انصاف ہے جن کا امیدوار جو ہے وہ 4 سال سے پاکستان میں نہیں ہے, تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو فیصلے ان کے جو ہے وہ کر رہے ہیں, جو کیا کہتے ہیں ان کے جو قیادت کر رہی ہے, اسے عوامی سطح پہ کارکنوں کی سطح پہ پذیرائی حاصل نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے, اور باقی جو لوگ ہیں اس کی جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کی. تو یہ جس طرح ان کا استقبال کیا گیا اور جس طرح انہوں نے کیا, ابھی تک ظاہر ہے ان کے جو بڑے اعلانات ہیں وہ سامنے آئیں گے, لیکن انہوں نے راولہ کوٹ میں بھی شوکت نواز میر صاحب نے اور عمر نذیر کشمیری صاحب نے خاصی جو ہے وہ سخت گفتگو کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان سیاسی جماعتوں کے لیے خاصا صورتحال ہے کہ اگر یہ اسی طرح انوار الحق صاحب کے موقف کے اوپر رہے اور انوار الحق صاحب کے بیانیے کو لے کے یہ آگے چلتے رہے, تو شاید ان کا بھی وہی حال ہو جائے گا جو انوار الحق صاحب اور عمران خان صاحب سے غداری کرنے والے ان کے فارورڈ بلاک کے لوگوں کا ہے. تو اگر یہی صورتحال مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ہوگی تو عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے جو ہے میدان بڑا ہی کھلا دکھائی دیتا ہے, اور یہ ایک بڑی خطرناک اور الارمنگ صورتحال ہے. جہاں تک آپ کے ہیلتھ کارڈ کی بات ہے تو رائے صاحب میں آپ کی درست کر دوں کہ یہ 14 اگست کا اعلان نہیں تھا, وزیر اعظم آزاد کشمیر نے وزیر صحت نے آپ کو کہا 14 اگست کو فائنل ہے نا, یہ پچھلے سال وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اسمبلی فلور پہ کہا تھا کہ 1 جولائی سے مالی سال میں, پچھلے سال یہ 24 والے سال میں کہ یہ ہو جائے گا, اور پورا سال انہوں نے جو ہے ہیلتھ کارڈ کے پیسے جو ہے وہ نہیں دیے, اور ہیلتھ کارڈ کے پیسے جو ہے وہ سڑکوں میں اور لوکل گورنمنٹ میں ڈال کے سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال کیے. اب جو ہے یہ جو بات ہے, میں اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہر مہینے ہر دن یہ حساب لگاتے ہیں کہ اگر آج ہیلتھ کارڈ نہیں ہوگا ایک دن تو 2 کروڑ پہ سیاسی رشوت میں MLAs کو اور شرافیہ کے امراط کے لیے بڑھ جائے گا. تو یہ کرتے کرتے جو ہے وہ پورا جولائی بھی گزارا ہے, پورا اگست بھی گزارا ہے, اور یہ سپٹمبر کا جو ہے وہ مڈ آنے جا رہا ہے, ابھی تک یہ بات نہیں ہے. اوپر سے یہ جو مطالبہ ہے مفت صحت کا, یہ بھی جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر لیٹ سے اگر انہوں نے 6 ارب روپے رکھے تھے اس ہیلتھ کارڈ کے لیے, تو 6 ارب روپے میں سے اس کا 60 کروڑ روپے یا 50 کروڑ روپے مہینہ بنتا ہے, تو 2 مہینوں کا جو 1 ارب روپیہ ایک سائڈ پہ ہو گیا, اور یہ 15 دن کا پھر جو ہے 1 ارب 25 کروڑ روپیہ انہوں نے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام کی جو صحت کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے وہ انہوں نے ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو گئے. اب جب بھی کسی اس کے ساتھ ڈیل ہوگی تو اسے یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ہیلتھ کی سہولت جو ہے وہ دیں گے اکتوبر سے یا نومبر سے, اور یہ جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ آپ 1 جولائی سے کسی کمپنی کو یا کسی انشورنس کمپنی کو دے دیں گے. تو یہ ایک بڑا ہی سوالیہ نشان ہوگا, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پبلک سیکٹر سارے کو, ہیلتھ سیکٹر سارے کو, ایجوکیشن سیکٹر سارے کو آپ نظر انداز کر کے صرف ایک تعمیراتی سیکٹر جو ہے اس میں مخصوص لوگوں کو, وہ بھی ممبران اسمبلی جو آپ کے ساتھ ہے, انہیں سیاسی رشوت کے طور پہ جو ہے وہ عوام کی صحت اور تعلیم کے اور دیگر جو ہے وہ جو شعبہ جاتا ہے لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے, ان کے پیسے جو ہے وہ آپ اپنے ممبران اسمبلی کو سیاسی رشوت کے طور پہ دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے رائے صاحب, یہی ناانصافیاں ہیں, یہی جو ہے وہ
اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اشرافیہ کے اوپر، آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کے اوپر، آزاد کشمیر میں ان کے حکومت کے اوپر، اور پاکستان کی کیونکہ یہ مسلط کردہ انوار الحق صاحب کی حکومت ہے تو اس کے اوپر اعتماد اٹھ رہا ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر لوگوں کا اعتماد دن بدن بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ سارے لوگ جو ہیں عوام کے پیسے اور عوام کے ٹیکسز کے پیسے اور حکومت پاکستان کی جانب سے دی جانے والی گرانٹ جو ہے وہ خود جو ہے وہ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بنیادی وجہ ہے ناانصافی کی اور ظلم اور زیادتی کی جو عوام کے ساتھ کی ہے، جس کی وجہ سے انوار الحق صاحب کی حکومت اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کے اوپر لوگوں کا عدم اعتماد ہے. اور آگے سے جو ہے یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر یا وہ لوگ جو اس کے اوپر مزاحمت کر رہے ہیں ان کی شہرت میں، ان کی مقبولیت میں جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ان کے جو مطالبات بظاہر جائز نہیں لگتے انہیں بھی کیا جا سکتا ہے. اس سے ظاہر ہے سب جو ستم ظریفی کی بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی اور آزاد کشمیر میں بھی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں، اب یہ دیکھنا چاہیے کہ آج جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو رات 8 سپٹمبر کا دن گزر گیا ہے، تو اگر 9 کے حساب سے آپ یہ دیکھیں تو 2 ہفتے کے قریب جو ہے وہ ٹائم رہ گیا. اگلے جو ہے 17-18 دن جو رہتے ہیں، ان 17-18 دنوں تک ابھی تک حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے ان کے مسائل حل کرنے کی طرف بات نہیں کی گئی، چھوٹے چھوٹے چارٹر آف ڈیمانڈ کی طرف بات نہیں جو حکومت طے کی ہوئی ہے، جس پر حکومت اتفاق کیا ہوا، ان کے حوالے سے جو ہے کوئی ایسی جو ہے مذاکراتی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی. میں ابھی بھی کوشش کی جو حکومت آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات ہیں پیر مظہر سعید صاحب، انہیں 2 بار ٹیلی فون کیا کہ پوچھ سکوں کہ آیا حکومت آزاد کشمیر کی اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے. اس کے بجائے جو ہے وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں، اور تصادم جو ہے وہ ریاستوں کے مفاد میں نہیں ہوتا. ابھی تک جو ہے ان کا یہ خیال ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ کچل دیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ باغ کے انجمن تاجران نے آج اس پہ آتے ہیں، انہوں نے بھی کی، اس طرح باقی جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ مذاکرات کی طرف جانے کے بجائے جو ہے وہ آزاد کشمیر کو جو ہے وہ تصادم کی طرف اور انارکی کی طرف اور انتشار کی طرف بھیجا جا رہا ہے. اور انتشار ہمیشہ سے انوار الحق صاحب کا اور کرنل وقار نور صاحب کا ایجنڈا رہا ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب تک انتشار رہے گا اس وقت تک جو ہے وہ یہ تاثر دیں گے کہ آج ایک جتھے کے کہنے پہ آ کے حکومت تبدیل کر دی گئی، کل کوئی اور جتھا لے کے آئے گا تو حکومت تبدیل کر دے گا. تو انہیں جو ہے اس سے آکسیجن ملتا ہے، اس لیے یہ ادھر لے جا رہے ہیں. تو یہ ایک سنجیدہ بات ہے حکومت کی جانب سے، حکومت کی غیر سنجیدگی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری سیاسی جماعتوں کو چاہیے، اپنا انجام آج دیکھ لیا نا انہوں نے، کل راولہ کوٹ میں دیکھ لیا. اس کے بعد جو ہے جس طرح ان کی مقبولیت ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بالغ نظری کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں یہ چاہیے ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایشوز یعنی مذاکرات حل کریں. اب یہ مجھے بتائیں نا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے 1 جولائی سے جو ہے وہ اپنے مقدس اوان میں، جس کی وہ کہتے ہیں کہ آج ادھر آ گئے ہیں تو یہ مقدس جگہ ہے جدھر بات کرتے ہیں، اس مقدس اوان میں اپنی نشست پہ کھڑے ہو کے انہوں نے جب پوری قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ پچھلے سال دوں گا، پورا سال گزار دیا، آج پھر اس سال دینا تھا، اس سال بھی 1 جولائی سے لے کے آج 8 ستمبر تک کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ جی وہ کیوں نہیں کر رہے، ایسی کون سی حکمت عملی ہے؟ تو وہ بیسکلی وہ پیسے جو ہے وہ سارے سیاسی رشوت میں تقسیم کر کے اپنی حکومت کو روزانہ کی بنیاد پہ مستحکم کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے انارکی پھیل رہی ہے. حکومت کو بھی چاہیے، اس کی اتحادی جماعتوں کو بھی چاہیے، حکومت پاکستان کو بھی چاہیے اور باقی تمام طبقات کو بھی چاہیے کہ حکومت آزاد کشمیر کو اوپر دباؤ ڈالے کہ وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہے تصادم کے بجائے مذاکرات کی راہ لے. بھائی صاحب، ایک طرف وزارت تیاری ہو رہی ہیں اور انجمن تاجران باغ آج انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج ان کا جو اجلاس تھا، یعنی تمام جو تاجر تنظیمیں ہیں باقی سب کا اجلاس ہوا، تو اعلان کیا انہوں نے کہ جو 29 ستمبر کی ہڑتال ہے اور انجمن تاجران باغ کے مکمل شٹر ڈاؤن کریں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جیسے عامر صاحب نے کہا کہ ایک طرف ہیں یعنی 2 طبقات ہوں، ایک جو یعنی مراتر یافتہ جو ہے وہ طبقہ جس میں حکمران سارے شامل ہیں، اور ایک طرف عوام اپنے آپ کو الگ کر رہی ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو کہ تفریق بن رہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا 22 ستمبر کو باغ میں پاکستان زندہ آباد کو کنونشن ہو رہا ہے، وہ سردار عتیق صاحب اور میر اکبر صاحب اور یہ مل کر سارے کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، جب عوام مطالبے کرتی ہے تو ان کو علاقے پاکستان یاد آ جاتا ہے، ان کو مسئلہ کشمیر خطرے میں پڑتا یاد آ جاتا ہے، ان کو اسلام خطرے میں نظر آتا ہے. بات یہ ہے کہ اس طرح کے کنونشن منعقد کرنے کے بجائے کون ہے آزاد کشمیر جو پاکستان کے، کون ہے جو آزاد کشمیر کا مخالف ہے؟ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ وہ میر اکبر صاحب نے اعلان کیا کہ ہم 22 تاریخ کے کنونشن کے بعد 29 تاریخ کو جب تاجر عوامی ایکشن کمیٹی لاک ڈاؤن کرے گی تو میں اپنی قیادت میں باغ میں ایک جلوس نکالوں گا تاجروں کو لے کر. آج تاجروں نے وہاں 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ ہم
نہ تو آپ کے ان اعلانات کے پابند ہیں اور نہ آپ کے کہنے پر ہم دکانیں کھولیں گے. یہ ہمارا اپنا علادانہ فیصلہ ہے. عوامی ایکشن کمیٹی لوگوں کے مسائل اور مطالبات کے لیے ہے اور مکمل طور پر ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. گویا دوسرے معنوں میں یہ جو 22 تاریخ والا کنونشن ہے اس کے حوالے سے نہیں ہے, ہونا چاہیے ظاہر ہے اس طرح کے کنونشن بار بار منعقد کرنی چاہیے, لیکن عوامی ایکشن کمیٹی جو 29 تاریخ ڈیڈ لائن ہے, جو لاک ڈاؤن والی اعلان ہے, اس کے خلاف جو میرکپور صاحب نے کیا ان کو جواب دیا انہوں نے آج باغ والوں نے. اور باغ میں پچھلا بھی دیکھا تھا, وہ کچھ اپنے منظور لوگوں سے دکانیں کھلوانے کی کوشش کی تھی, ان کو بھاگتے ہوئے راستہ ہی نہیں ملا تھا. یہ میرکپور صاحب کی ویسے بھی سیاسی اور اخلاقی وہ پوزیشن نہیں ہے پہلے والی جو رہی ہے. ان پر ثابت ہو گیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں گڑبڑ کر کے الیکشن جیتے ہوئے ہیں اور ان کو ڈیسیڈ کیا ہوا ہے آزاد کشمیر کی ٹریبونل نے, اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ڈیفینیٹلی ظاہر ہے چلو انہیں ریلیف لے لی گئے. درمیان 15 دن میرکپور صاحب وہ پوری ساری چیز انجوائمنٹ کرتے رہے ہیں. ان کے اوپر آزاد کشمیر میں جنگلات کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے, اور یہ ساری چیزیں یہ لوگوں کو یاد ہے ایک ایک چیز ان کی. ان کے کہنے پر کوئی بار نہیں آئے گا. یہ اعلان کریں نا باغ میں کہ میں جو 3 گاڑیاں استعمال کرتا ہوں میں ان میں سے ایک گاڑی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. میں جو 20 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لے رہا ہوں اس میں سے چلو میں آدھی تنخواہ کم کر دیتا ہوں, آدھی عوام کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. تو وہ سارے تاجروں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے باغ کے لیے کیا پیکیج دیا آپ مجھے بتائیں کفیل صاحب. یہ ایم ایل اے جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں 15 کلومیٹر یا 25 کلومیٹر یا 20 کلومیٹر ہر ساتھ سڑکیں تو ایک روٹین کا کام ہے. وہ اگر یہ ہر حلقے میں انوار الحق صاحب نہ بھی ہوں, میرکپور صاحب نہ بھی ہوں, ایک عام آدمی کو ایم ایل اے بنا کر بھیجیں تبھی مل جائے گا. باغ والوں کے لیے میرکپور صاحب سے کوئی اگر پوچھے کہ ان 5 سالوں میں جو آپ 5 سال پورا ہونے والے ہیں اسپیشلی کوئی پیکیج اگر جو عام وزیروں سے ہٹ کر ہو, عام ایم ایل اے سے ہٹ کر ہو, وہ بتائیں آپ کو ہے ہی نہیں, زیرو کر دیا ان کی. تو یہ جو کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ باغ نے تاجروں نے ٹھیک ان کو پیغام دیا ہے, اور یہ پریکٹیکلی بھی انہوں نے پہلے بھی ثابت کیا ہے, آئندہ بھی ثابت کریں گے کہ وہ میرکپور صاحب کے کہنے میں نہیں ہیں. وہ اپنی تاجر تنظیموں کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کا وہ اعلان اور ان کا جو وہ تاریخ ہے وہ مسترد کر دی ہے بہت بری طرح جو میرکپور صاحب نے اعلان کر. اچھا عمر صاحب ابھی آتے ہیں کہ جو پاکستان مسلم نون آزاد کشمیر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایکشن کمیٹی سے ان کا یعنی کوئی تعلق نہیں. انہوں نے یعنی شاہ غلام قادر صاحب نے حکم جاری کیا جو اپنے کارکنوں کو کہ وہ ایکشن کمیٹی سے الگ ہو جائیں, اور اگر کوئی کارکن کہیں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی. دیکھیے آج جو کچھ چڑھوئی میں ہوا تھا, شاہ صاحب دوربین کی ذریعے سے چیک کریں کہ ان کے کارکن کدھر کدھر تھے. دیکھیے تو یہ بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب نے جو بیان دیا ہے اس میں اور یاسین صاحب کے بیان کو کمپیریزن کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب نے بہت اگر سخت بات بھی جو کرنی تھی بڑے میچور اور جچت الفاظ میں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب نے جو یاسین صاحب کی نسبت زیادہ جو ہے وہ زیرک سیاستدان ہونے کا ثبوت دیا ہے, کیونکہ ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. یہ لگتا ہے کہ وہ مستقبل قریب میں آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہونے والے ہیں, اور اگر وہ بھی جو یاسین صاحب کی طرح سخت بیان دیتے تو آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر انوار الحق صاحب اور کرنل وقار نور صاحب اور جو یاسین صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کو عوام بھی یہ سمجھتی ہے اور سارے لوگ آزاد کشمیر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محب وطن کشمیریوں پہ مشتمل ایک عوامی حقوق کی تنظیم ہے, آپ انہیں زبردستی جب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھارتی جو ہے وہ فنڈڈ ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ رائے صاحب وہ کیسے مذاکرات ہوں گے؟ آپ کل انوار الحق صاحب اور کرنل وقار نور صاحب اور کیا جو یاسین صاحب یا پیپلز پارٹی والے یہ بتائیں گے کہ وہ کل کوئی بندہ جو ہے وہ بھارت سے فنڈ لے رہا ہے, کل کوئی تنظیم بھارت سے فنڈ لے رہی ہے, کیا کریں اگر لے رہا ہے تو پھر کارروائی کیوں نہیں ہے؟ تو میں یہ بتائیں گے نا جی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. دوسری یہ بات ہے کہ یہ ذمہ داری ہے انوار الحق صاحب کی کہ وہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کے زعماء کو استعمال کر کے ان سے جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر بھارتی فنڈ ہونے کا ذمہ دار لگاتے ہیں, تو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ خود بیٹھیں, اپنے سینئر وزیر کو بٹھائیں, ساتھ اپنے وزیر اطلاعات کو بٹھائیں, اور باقی جو ہے سارے اپنے سہولتکاروں کو بٹھا کے جو ہے ان کے اوپر جو فنڈ لینے کا الزام ہے اس کو قوم کے سامنے رکھیں, قوم کے سامنے دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شاہ غلام قادر صاحب کا بیان ہے, ایک تو یہ بات ہے کہ یہ وہی پالیسی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آزاد کشمیر حکومت کو اور بعد میں سیاسی جماعتوں کو دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈسٹنس کریٹ کریں. لیکن یہ افسوسناک صورتحال ہے مسلم لیگ نون کے لیے, شاہ غلام قادر صاحب کے لیے, چوئی طارق فاروق صاحب کے لیے, راجہ فاروق صاحب کے لیے, کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو تو کر رہے ہیں پوری جماعت, لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی عوام جو ہے ان کے جو کارکن ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب 2 سوال اٹھتے ہیں,
کہ انوار الحق صاحب نے یہ کہا جی 550 یا 650 لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ عوامی ایکشن کمیٹی میں شامل ہے. اسی طرح مسلم لیگ نون کے سینکڑوں لوگوں کا انہوں نے کہا ہے. تو ان لوگوں کے نام کیوں نہیں بتائے جا رہے کہ یہ راجہ کفیل صاحب ہیں یا عامر محبوب صاحب ہیں یا مرتضیٰ درانی صاحب ہیں یا اعجاز بائش صاحب ہیں, اشتہار راٹھور صاحب ہیں, یا یہ کوئی انوار الحق صاحب ہیں یا کوئی شاہ غلام قادر صاحب ہیں. یہ لوگ جو ہیں وہ عوامی ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ الزام جو ہے حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ اب یہ جو ہے وہ اپنی وہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. نہیں دیکھیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو تحقیقات کرنی چاہیے. اگر آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ بھارت کے فنڈ لے کے جو ہے آزاد کشمیر میں انارکی پھیلائی جا رہی ہے, تو آپ اور میں جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت تو نہیں نہ کریں گے, ہم تو جو ہے وہ اسٹیٹ کی حمایت کریں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ کسی کے اوپر ویسے الزام لگا دیں, یا انوار الحق صاحب یا کرنل وقار نور صاحب یا چوئی یاسین صاحب یا کوئی مسلم لیگ نون کے زعما یا کوئی اور جو ہے وہ ذمہ دار آدمی وہ غیر ضروری جو ہے وہ بوکھلاہٹ میں آ کے جو ہے وہ یہ کہ عوامی ایکشن کمیٹی والے غدار ہیں یا وہ بھارتی ایجنٹ ہیں یا وہ بھارت سے پیسے لے کے جو ہے وہ کر رہے ہیں, تو یہ جو سنگین الزامات ہیں اس سے حکومت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ تگڑی ہو رہی ہے. اور آج جس انداز سے انہوں نے ایک رہنما چوئی یاسین صاحب کے حوالے سے حتیٰ عزت کا دعویٰ کیا ہے, تو حتیٰ عزت کا دعویٰ کرنے والا اگر ہمارے خلاف بھی کوئی حتیٰ عزت کا کوئی دعوے کا نوٹس بھیجتا ہے تو ہم اس خبر کو ضرور تحقیق کرتے ہیں, اپنے کراسپونڈنٹ سے, اپنے رپورٹر سے, اپنے ایڈیٹر سے, کسی سے, یا آپ نے خود دی ہو یا اپنے سورس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ یار آپ نے یہ خبر دی ہے, اس کے حوالے سے جو ہے ایک آدمی نے جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ حتیٰ عزت کا دعویٰ کیا ہے, تو اس کا کوئی ثبوت لے آئیں. یہ بنیادی اصول ہے نا کہ کل یہ لوگ جو ہیں وہ جب ہفتہ یا 10 دن گزر جائیں گے تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ کورٹ میں چلے جائیں گے. ادھر چوئی یاسین صاحب کو اس بیان کی روشنی میں بتانا پڑے گا نا جا کے کہ جی وہ میں نے الزام لگایا ہے. یعنی ابھی چودھری یاسین صاحب ایک کیس جیت کے آئے نا برطانیہ میں نا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر وہاں کی عدالت پھر تو ان کو اب یہ تو نہیں ہے 1 ارب روپے دینے پڑیں گے, ادھر سے پیسے لے کے برار کیش صاحب سے پیسے لے کے کوئی ادھر دے لے, ایسے تو کام نہیں نہ چلے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سنجیدہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ سیاسی قیادت کو جس طرح ہمیں جو ہے وہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے ہر گزرتے ہوئے لمحے, اسی طرح ہماری جو سیاسی قیادت ہے, دیکھیں جو یاسین صاحب آزاد کشمیر کے سینئر وزیر رہے ہیں, ایک طاقتور ترین جو ہے سیاسی جماعت کے صدر ہیں, مستقبل قریب کے, ایک تو شاہ غلام قادر صاحب مستقبل بعید کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں, جو یاسین صاحب مستقبل قریب ترین جو ہے نا اس کے جو ہے وزارت عظمیٰ کے سب سے تگڑے امیدوار ہیں. اب وہ ان کے لیے مسائل کریٹ ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. انوار الحق صاحب کا تو یہ ٹریک ہے نا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر کے آگے بھیج کے جو ہے وہ خود وہ کر لیتے ہیں. تو جیسا جو یاسین صاحب کی انوار الحق صاحب کی فوٹو آئی تھی نا ملاقات کے حوالے سے, تو میں اسی وقت یہ بات سمجھ گیا تھا کہ جو یاسین صاحب کا کام انہوں نے کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی میچورٹی کا ثبوت دینا ہوگا. اور مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں شاہ غلام قادر صاحب, انہوں نے بین السطور میں شاید وہی باتیں کی ہیں لیکن وہ زیادہ بہتر اور سافٹ ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ کہوں گا کہ اگر آپ مسلم لیگ نون کی ساری قیادت کو بھی الگ کر دیں گے, پیپل پارٹی کی ساری قیادت کو بھی الگ کر دیں گے, سردار عتیق صاحب کی مسلم کانفرنس اور حسن ابراہیم صاحب کی جو جموں و کشمیر پارٹی ہے وہ ویسے پوزیشن لے چکے ہیں ریاستی جماعتوں کے حیثیت سے, تو یہ بتائیں انوار الحق صاحب کا سیاسی بے نامی ہے, وہ خود جو ہے وہ انہیں کبھی ان کے بزرگوں تک پہنچ جاتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے, کبھی ان کے نسلوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو میں یہ بتائیں کہ جی یہ ان بیچاروں کے ساتھ مذاکرات کون کرے گا, یہ معاملہ آگے کیسے بڑھے گا. اور جس بات کی آج نشاندہی کر رہے ہیں رائے صاحب, یہ 29 ستمبر یا 27-28 ستمبر کو انہیں احساس ہوگا. ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر جناب والا آپ نے مئی میں اگر آپ وہ اس وقت مذاکرات کے اوپر ان کی بات ماننی تھی, جو انہوں نے بعد میں مئی میں بات مانی, اگر وہ پہلے مان لیتے تو وہ نہ تصادم ہوتا, نہ مظفر آباد میں شہادتیں ہوتی, نہ اس وقت جو ہے وہاں پہ جو قوم اسلامتی کے لوگ تعینات تھے وہ متنازع ہوتے, نہ پاکستان کے خلاف جو ہے نفرت ہوتی, نہ نظریہ پاکستان کمپرومائز ہوتا, نہ علاقے پاکستان کی جدوجہد کو نقصان پہنچتا, نہ وہاں پاکستانیت کو نقصان پہنچتا. اسی طرح جو ہے بعد میں بھی یہ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ستمبر میں وہ بیڈ ٹیسٹ کریٹ نہ کریں جو پہلے جو ہے مئی اور دسمبر میں کر دیے گئے تھے. اگر انہوں نے کچھ شرائط ان کی ماننی ہے یا کچھ ماننے والے مسائل نہ بڑھتے, اس میں سے کچھ ایسے مسائل ہیں 5 منٹ میں حل ہونے والے ہیں, کوئی لمبی بات ہی نہیں. آپ نے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے کرنا ہے کیا کہتے ہیں طلبہ کی تنظیمیں بحال کرنی, اس میں کون سی بات ہے. ہیلتھ کارڈ جو ہے آپ نے پچھلے سال سے جو ہے وزیر اعظم اپنی مراد چھوڑے نا, اعلان کرے میں سابق وزیر اعظم کی جو ہے وہ مراد میں یہ کہہ رہا ہوں. اصل تو یہ بات ہے شرافیہ کا. اب آپ کو تو 1,31,000 روپے ان کی پینشن ہے
اور ہر سال بجٹ میں بڑھتی MLA ہے اتنے بڑھتی ہے. اگلے سال 1.5 سال ہوگی جب نئی حکومت آئے گی تو یہ 2 لاکھ سے زیادہ ان کی پینشن ہوگی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان عوامی ایکشن کمیٹی کو تو چھوڑیں نا, یہ جو لوگ انوار الحق صاحب سمیت جو غداری کر کے آئے ہیں عمران خان کے ساتھ, ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ جاننے کے لیے آئندہ اسمبلی میں ہوں گے؟ ڈیفینیٹ بظاہر لگتا ہے ان میں سے تقریباً جو ہے میکسیمم لوگ ہار جائیں گے یا نشان عبرت بن جائیں گے. تو ان کا تو لگ گیا نا جی, 2 لاکھ روپے مہینہ انہیں ملتا رہے گا. جو سابق وزیر اعظم ہیں انہیں 20-30-50 لاکھ روپے مہینے کی مراحت ملتی رہیں گی, اور اس کے بعد جو ہے وہ تا یاد جو ہے ان کا جو ہے میڈیکل بھی فری ہے, ان کی ساری چیزیں فری ہیں. تو یہ تو جو ہے اشرافیہ تو ان کی براعت کے اوپر شاید جس طرح کا انہوں نے وہ الزام لگایا, یا پیپل پارٹی بینیفیشری ہے, یا مسلم لیگ نون بینیفیشری ہے, مسلم کانفرنس بینیفیشری ہے, یا جموں کشمیر کیا کہتے پیپل پارٹی بینیفیشری ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 4 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں, پارلیمانی سیاسی جماعتیں ہیں, تو ان کے اوپر جو ہے وہ کیسے کمپرومائز کریں گے عوامی ایکشن کمیٹی جو انہیں راہ فنڈڈ قرار دے رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو چلو بھارت سے لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے, جو آپ عوام کے ٹیکسز سے پیسے کھا رہے ہیں وہ تو چھوڑے نا. اصل بات یہ ابھائی صاحب ابھی آتے ہیں کہ ایک طرف تو آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی کا ذرا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, شور ہے اور حکومت ہے, اب یعنی مطلب ساری سیاسی میں آتے ہیں. تو بمبر میں کوئی الگ سی سیاست ہو رہی ہے, اور وہاں وزیر اعظم صاحب ایکشن کمیٹی کے سے علاوہ وزیر اعظم صاحب کو ایک نئے مسائل کا سامنا ہے, نئی مشکلات سے. اور وزیر اعظم صاحب نے وہاں جو راجپوت قبیلہ ہے بڑا, جو جہاں سے وزیر اعظم صاحب یعنی اپنی ساری سیاست کرتے رہے, تو وہاں اطلاعات ہیں کہ وہاں جو راجہ مظہر ایڈوکیٹ صاحب اس کے ذریعے سے کوئی وزیر اعظم صاحب نے کوئی نئی واردات ڈالنے شروع کیا, جو راجہ ذوالقرنین فیملی ہے اس کو تقسیم کرے. تو کیا خبر ہے, ذرا ناظرین کو اپڈیٹ کریں. یہ کفیل صاحب لندن میں پچھلے چند دنوں سے جو بابر علی ذوالقرنین صاحب جو سابق ممبر کشمیر کونسل بھی رہے ہیں, ان کی جو سرگرمیاں ہیں ظاہر ہے وہ واضح ان کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں. اور ماضی میں ان کا ایک گروپ رہا ہے پچھلے 2006 سے میرے حال میں, یا اس سے بھی پہلے, ذوالقرنین فیملی اور چودھری صاحب فیملی ایک ہی پلیٹ فارم میں سیاست کرتے رہے ہیں, اور بنیادی طور پر یہ طارق فاروق کے خلاف تھے, طارق فاروق گروپ کے خلاف رہے ہیں. تو اب جب پچھلے عرصے میں انوار الحق صاحب, پہلے تو یہ اکٹھے رہے کسی نہ کسی طریقے سے, تو اب انوار الحق صاحب جب وزیر اعظم بنے تو ظاہر ہے وزیر اعظم نے اس طرح ان کو ساتھ نہیں چلایا, ان کے تحفظات پیدا ہوئے. بعد میں وہ تو انتظار کرتے رہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اب آ کر جب انہوں نے ان کے خلاف بولنا شروع کیا تھا, انہوں نے اندر سے ہی چودھری مظہر صاحب کو استعمال کرنے کی کوشش, راجہ مظہر صاحب کے حوالے سے تو مجھے کوئی بہت زیادہ, ویسے میں کئی دفعہ ان سے ملا بھی ہوں. یہ 2006 میں جب پہلی بار انوار الحق ممبر اسمبلی بنے تھے اور راجہ ذوالقرنین صاحب صدر بن گئے تھے, تو اس وقت مسلم کانفرنس کی سردار صدیق صاحب کی حکومت بنی تھی, اس میں MLA بن گئی تھی ان کی اہلیہ نسرین مظہر صاحبہ بن گئی تھیں, اور خود یہ بڑے ویسے اچھی ایک فیملی ہے ان کی, اور سیاسی ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں. یہ بار ایسوسیشن بمبر کے صدر بھی رہے ہیں, اور اپنے کہیں ایک آدھ بار میں رہا ضلع کونسل کے شاید ممبر بھی رہے ہیں. اور پھر درمیان میں انہوں نے اسی عرصے میں ہائی کورٹ کا جج بننے کی کوشش کی تھی, چیف الیکشن کمشنر بننے کی کوشش کی, سروسز ٹریبیونل کا جج بننے کی کوشش کی. چونکہ ان کے خیال یہ تھا کہ ذوالقرنین صاحب انہی کے گروپ کے آدمی صدر ہیں اور انہی کے گروپ کے آدمی اسپیکر اسمبلی انوار الحق ہیں, تو ان دونوں کو استعمال کر کے کہیں ہو جائے لگی کہ ان کو راستہ نہیں بن سکا. چند دن آج کی بات ہے میرا خیال, یا کل کو انہوں نے ایک اجلاس بلایا ہے کہ وہ مشاورت اجلاس تھا. ویسے وہ ایک اس کو آپ بغاوت کا رنگ علی ذوالقرنین کے توڑ کے خلاف, علی ذوالقرنین صاحب کے خلاف انہوں نے اجلاس بلایا, جس میں میری کسی ایک بندے سے بات ہو رہی تھی کہ وہاں کچھ 2-4 ممبر ضلع کونسل بھی گئے ہیں شاید, یا کچھ اور لوگ بھی تھے. تو وہاں جتنے لوگوں نے تقریریں کی ہیں 70% لوگوں نے انوار الحق کی مخالفت کی ہے, اور ان کو مشورہ دیا ہے کہ انوار الحق کے ساتھ ہمارا چلنا بالکل ناممکن حد تک مشکل ہے. جس بندے کے پاس سارے اختیارات اس وقت موجود ہیں, اس بندے نے اگر ہماری توقعات پوری نہیں کی, ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا, ہمارے مسائل پر توجہ نہیں دی, تو آنے والے وقت میں اس بات کی ملاقات نہیں کیا, اس بات کے امکانات ہی نہیں ہے کہ انوار الحق صاحب کو یہی جو پوزیشن موجودہ ہے ان کی دوبارہ ملے گی. تو ان کا ویسے فیملی بیک گراؤنڈ بھی ٹھیک ہے. ان کے والد راجہ اقبال صاحب پولیس افسر رہے ہیں, DSP تھے, اور ان کے ایک بھائی اظہر اقبال ابھی میرے خیال میں پچھلے عرصے میں ریٹائر ہوئے ہیں, SP تھے شاید. تو ہیں باثر فیملی کے, لیکن چونکہ ظاہر ہے سیاسی ایکٹیویزم میں آپ کو پتہ ہے جب براہ راست آپ نے اس طرح کا کام نہ کیا ہو تو پھر وہ لوگ آپ کے قابو میں اس طرح نہیں رہتے. اور خاص کر ایک ایسے بندے کی حمایت میں آپ لوگوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کریں جس کی نہ تو کوئی خفیہ چیزیں ہیں, وہ روز روشن کی طرح ہو گئی ہے کہ انہوں نے جو بمبر والوں کے لیے
جو کام کیے ہیں یا اس پچھلے عرصے میں اپنے جو اتحادی ان کے لوگ تھے جن کی بنیاد پر وہ 2 بار الیکشن جیتے ہیں, جو جتنا ان کو ساتھ لے کر چلے جاتا ہے, وعدے وعید پر کون عمل درآمد کرتا ہے, وعدوں پر کون اعتبار کرتا ہے. اس لیے اس اجلاس میں اکٹھے ہونے والے لوگوں کی اکثریت نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ ہمارا یہ واردات بھی ناکام ہو گئی, بری طرح ناکام. اچھا عمر صاحب, واردات آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس, یعنی آپ تو ذرا ماہر ہیں انور اللہ کے معاملات میں, تو آپ یہ کیا یعنی راجہ مظہر ایڈوکیٹ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ بیسکلی جو انور الحق صاحب نے کیا ہے وہ سب کے ساتھ یہی کرتے ہیں. اگر آپ ان کی پارلیمانی تاریخ دیکھیں تو وہ تقسیم کرو اور حکمرانی کرنے کے اس پہ رہتے ہیں. پہلے بھی آپ کو یاد ہے مسلم کانفرنس کو تقسیم کر کے وہ پہلی بار وزیر بنے تھے, اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اس میں سے جب الگ ہو گئے اور فاروق قائد صاحب کے خلافت میں اعتماد کرنے کے بعد جو ہے وہ شاہ غلام قائد صاحب کی جگہ اسپیکر بنے تھے, اور اس کے بعد بھی انہوں نے تقسیم کرو اور یہ پالیسی. اور ابھی آپ یہ دیکھیں 2011 پیپلز پارٹی کو ابھی جب وزیر اعظم بنے ہیں تو انہوں نے مسلم لیگ نون کو توڑا. اسی طرح جو آپس میں یاسین صاحب کو اور فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو لڑاتے رہے, شاہ غلام قادر صاحب کو فاروق قائد صاحب کے ساتھ لڑاتے رہے. تو یہ ان کا انور الحق صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے اور طریقہ کار ہے. اب انہوں نے یہ کیا, جو سب سے خوفناک کام انہوں نے یہ کیا کہ راجہ ذوالقرنین صاحب میں ہم ہمیشہ بار بار کہتے رہے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے زندہ لوگوں میں سے سب سے قداور شخصیت ہیں اور بڑے ہی باوقار. ان کے فادر جو ہیں وہ گورنر رہے ہیں جموں کے پری پارٹیشن, اور خود راجہ صاحب صدر رہے ہیں, اور ہمیشہ جو ہے انہوں نے سب کی سرپرستی کیا ہے سسٹم کے. شاید اتنے بڑے بینیفیشری راجہ ذوالقرنین صاحب نہیں رہے جتنا انہوں نے کیا ہے. تو یہ انہوں نے جب سے وزیر اعظم بنے ہیں پچھلی بار سے, تو انہوں نے ایک جو ہے وہ آرام سکون کے ساتھ یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ میں نے اگلی بار یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ علی ذوالقرنین صاحب نے الیکشن لڑنا ہے, تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو راجپوت برادری ہے اس کو جو ہے وہ تقسیم کر سکے. تو انہیں جو ہے وہ ایک اس حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑے ہی معقول اور فیملی بیک گراؤنڈ والے ایک سکہ بند سیاسی کارکن اور رہنما راجہ مظہر صاحب مل گئے. راجہ مظہر صاحب جو ہیں وہ ایک تو یہ بات ہے کہ سابق صدر ہیں ڈسٹرکٹ بار بھمبر کے, اور ایک بڑے ہی باوقار اور اچھے خاندان سے تعلق ہے. ان کے جو بھائی ہیں راجہ اظہر اقبال صاحب, وہ کافی عرصے تک اور آخری ٹائم پہ جو ہے وہ انہیں لگایا گیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں نا, یہ بیسکلی 2006 میں یہ 2006 تک یہ مسلم کانفرنس میں رہے, اور 2011 میں جو ہے یہ طارق فاروق صاحب کے ساتھ آ گئے تھے. مسلم لیگ نون کی انہوں نے سپورٹ کی تھی. 2011 کے بعد شاید انہوں نے جب چھوڑا ہے تو پھر 2016 اور 21 میں انہوں نے یہ راجہ ذوالقرنین صاحب کے ساتھ چلے گئے تھے. تو راجہ ذوالقرنین صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا. بڑی دلچسپ ایک بات ہے, خود بھی ضلع کونسل کے ممبر رہے ہیں. ان کی جو اہلیاں, ہماری بہن جو ہے وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی ممبر رہی ہیں, قداور وکیل ہیں, سمجھدار سیاسی رہنما ہیں. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ 2016 اور 2021 کا یہ جو اپنا پولنگ سٹیشن ہے, یہ دونوں بار جو ہے وہاں سے اتفاق سے یہ الیکشن نہیں جیت سکے. پولنگ سٹیشن جو ہے راجہ مظہر صاحب جو ہے وہ ہار گئے تھے. تو کل انہوں نے ایک مشاورتی اجلاس بلایا تھا, اس میں جو بڑے قد کاٹ کے لوگ بھی موجود تھے. ضرورت کیا پیش آتی اجلاس کی؟ بیسکلی تو انور الحق راجہ ذوالقرنین کی جو لیگیسی ہے, دیکھیں نا, ایک تو یہ بات ہے ہم کافی دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ راجہ ذوالقرنین کے ساتھ اور آزاد کشمیر میں بالخصوص بھمبر کے راجپوتوں کے ساتھ اور آزاد کشمیر بھر کے بالعموم راجپوتوں کے ساتھ جو انور الحق صاحب نے سلوک کیا, تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک شدید نفرت جو ہے وہ انور الحق صاحب کے خلاف پھیل گئی تھی. ایسی صورتحال میں انہوں نے جو ہے وہ راجہ ذوالقرنین صاحب کی فیملی کو, علی ذوالقرنین جو ہے وہ کنٹینیوسلی یہی بات کر رہے تھے نا کہ یہ ایک طرف ہمارے ساتھ ہے, ایک طرف ہمارا جو ہے اتحادی ہے, ایک طرف ہمارے ووٹ لے کے بن رہا ہے, اور دوسری طرف یہ ہمارے اندر سے ایک اپنا گروپ کریٹ کر رہا ہے. اب جو ہے راجہ فہیم صاحب جو ہیں وہ بھڑنگ سے, اور شاید راجہ پرویز صاحب جو ہیں وہ پنجیڑی سے ضلع کونسل کے 2 ممبران کل کے اجلاس میں تھے. پھر یہ جنرل شیر افغان صاحب کے بھائی ہیں جو عمران صاحب, جو اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علی ذوالقرنین صاحب کے ساتھ بھی گئے تھے. تو کل کے اس مشاورتی اجلاس میں وہ بھی تھے, انہوں نے کوئی بات تو نہیں کی, لیکن یہ بات بتائی جا رہی ہے, بلکہ اجاز بھائی صاحب نے بھی ذکر کر دیا کہ لوگوں کی اکثریت نے جو ہے ادھر وزیر اعظم کی سپورٹ نہیں کی. اب راجہ صاحب یہ ایک تاریخ ہے, ویسے تو میں یہ کہتا ہوں راجہ اپنا کیا کہتے ہیں سمجھدار سیاسی رہنما ہیں, انہوں نے جو ہے وہ ایک زمانہ دیکھا ہے, اور یہ واحد آدمی. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ راجہ ذوالقرنین صاحب اور چوئی صوبت صاحب نے انہیں مل کے جو ہے وہ ایک بار ضلع کونسل کا ممبر بھی بنوایا تھا. یہ جو ہے نہیں, یہ پہلے کی بات ہے, کافی پرانی بات ہے یہ. تو یہ جو ہے ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں سکہ بند سیاسی رہنما ہے, لیکن انور الحق صاحب کا وہ جو مقصد ہے اس کے لیے انور الحق صاحب انہیں شاید استعمال کرنے میں کامیاب رہے ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھمبر کے لوگ جو ہیں, بھمبر کے جو راجپوت ہیں,
وہ اپنی جو ہے وہ قائد راجہ مظہر صاحب کو مانتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، انوار الحق صاحب کے پیچھے چلتے ہیں، یا وہ راجہ ذوالقرنین صاحب اور علی ذوالقرنین صاحب کے چلتے ہیں. جس طرح راجہ ذوالقرنین صاحب کے صاحبزادے علی ذوالقرنین صاحب نے کل کچھ دنوں سے جو ہے وہ انگلینڈ میں جو ایک مشاورتی عمل شروع کیا ہوا ہے، اور لوگوں ہر جگہ پہ انہیں ریفرینڈم کر کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اگلی بار خود الیکشن لڑنا ہے، نہ طارق فاروق صاحب کو سپورٹ کرنا ہے، نہ آپ نے سپورٹ کرنا ہے انوار الحق صاحب کو، خود آپ الیکشن لڑیں، آگے بڑھیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ راجہ علی ذوالقرنین اور راجہ ذوالقرنین کی لیگیسی کے خلاف جو ہے راجہ مظہر اقبال صاحب جو ہے وہ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں. اس کا جو ہے وہ ظاہر ہے وہ بیلٹ پیپر کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. اور ابھی جو ہے کل انہوں نے ایک اور بڑی الارمنگ بات کی ہے، اگر میں درست ہوں، کیونکہ رائے صاحب جو ہے وہ خود بھی بڑے سمجھدار آدمی، ہمیں بتا بھی سکتے ہیں. کل انہوں نے کہا ایک لفظ استعمال کیا ادھر، اور زیادہ لوگوں نے بھی وہی لفظ استعمال کیا کہ جب تک انوار الحق وزیر اعظم ہیں تب تک ہم ان کے ساتھ ہیں. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کل جو لوگ بلائے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے انوار الحق صاحب کے ساتھ ہیں یا اقتدار کے ساتھ ہیں. تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ راجہ ذوالقرنین صاحب کے خلاف آزاد کشمیر میں بھمبر کے راجپوتوں کو تقسیم کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ انوار الحق صاحب یہ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ بھمبر کے راجپوت جو ہیں وہ راجہ ذوالقرنین اور راجہ علی ذوالقرنین کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ وہ میرے ساتھ ہیں. اور ایک یہ بات ہے کہ کافی سارے راجپوت جو ہیں وہ پہلے بھی طارق فاروق صاحب کے ساتھ، کیونکہ مسلم لیگ نون میں آزاد کشمیر بھر کے جو راجپوت ہیں وہ مسلم لیگ نون کی طرف ان کا جھکاؤ ہے. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا آیا بھمبر میں ایک جو دھڑا راجپوتوں کا طارق فاروق صاحب کے ساتھ تھا وہ بھی متحد ہو جاتا ہے، اور راجہ مظہر صاحب والا دھڑا بھی متحد ہو جاتا ہے اور علی ذوالقرنین صاحب کی قیادت میں وہ آگے بڑھتے ہیں، یا یہ تین حصوں میں تقسیم ہو کے جو ہے وہ اپنی مزید وہ کوشش کریں گے. لیکن جس طرح کی وار انوار الحق صاحب نے راجہ ذوالقرنین صاحب کی پیٹھ کے پیچھے کیا، علی ذوالقرنین صاحب کی غیر موجودگی میں کیا، اور جس طرح کا وہ محسن تھے راجہ ذوالقرنین صاحب اور علی ذوالقرنین انوار الحق صاحب کے. اور میں آپ کو پھر یہ کوٹ کر رہا ہوں کہ طارق فاروق صاحب نے کئی بار پبلکلی یہ کہا ہے کہ مجھے الیکشن انوار الحق صاحب نے نہیں رایا بلکہ راجہ ذوالقرنین اور علی ذوالقرنین نے الیکشن رایا، اور ان لوگوں نے دن رات انوار الحق صاحب کے ساتھ محنت کی ہے. اور جس طرح کی محسن کشی کی مثال انوار الحق صاحب نے راجہ ذوالقرنین والے کیس میں کی ہے، اس کی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں تاؤ بٹ سے لے کے افتخار آباد بھمبر تک جو ہے وہ کوئی مثال نہیں ملتی. اور جب بھی تاریخ لکھی جائے گی اس میں راجہ ذوالقرنین صاحب جیسے محسن کے ساتھ احسان فراموشی کرنے کے اوپر شاید انوار الحق صاحب کو معاف نہ کیا جائے. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ ایک اور بات ہے، راجہ مظہر صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، بہت ہی میں پھر کہوں گا بڑے ہی معقول، معروف اور سکہ بند سیاسی رہنما ہیں. لیکن جو لوگ برادریوں کو اور علاقوں کو تقسیم میں استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات انہیں نقصان انہیں تاریخ کے سامنے بھی جواب دہ ہونا پڑتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے انہیں بڑا سیاسی نقصان بھی کرنا پڑ سکتا ہے. بہت شکریہ عمر صاحب، عبید صاحب شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. اور اس ٹائم جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں یا جو جوائنٹ عوامی ایکشن یعنی کمیٹی جن مطالبات کو لے کر عوام کی عدالت میں، تو ذرا ابھی فیصلہ تو عوام کریں گے کہ کیا یہ جو اس ٹائم آزاد کشمیر کے حالات ہیں. آج بھی جو شوکت نواز میر ہیں جو کور ممبر ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی، وہ انہوں نے بات کی اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو آج جو لوگ ہمیں سننے کے لیے آئے ہیں یا آئے ہیں، نہ تو یہ علاقے پاکستان کے لیے یہاں آئے ہیں، نہ یہ خود مختار کشمیر کے لیے یہاں گٹھے ہوئے ہیں. یہ گٹھے ہوئے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مطالبات کے لیے، اور نہ ہی ہم نے کسی حکومت کو ہٹانا ہے اور نہ ہی ہم کسی کو نئی حکومت لانے کے لیے ہم نے کوئی سی ڈی کا استعمال ہونا ہے یا اعلیٰ کار بننا ہے. ان کا بار بار یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں، ہمارے جو عوام کے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، یہ حکومت سے متعلقہ ہیں، اور حکومت ہے ان معاملات کو، چھوٹے چھوٹے ایشوز کو حکومت کو یہ مسائل حل کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت ہے ان مسائل کی، عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں، عوام کے جو تعلیم کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، جو سوشل ان کے جو باقی معاملات ہیں، ان کے تعمیر و ترقی کے مسائل ہیں، باقی معاملات ہیں، اس پہ توجہ ہٹانے کے لیے، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے، یا جو اپنے جو ان کے جو مفادات ہیں حکمرانوں کے، ان پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کی آڑ لے لیں کوئی ہندوستان کے اعلیٰ کار کی آڑ میں یا قومی سلامتی کی آڑ میں. تو لہذا حکومت آزاد کشمیر کی ذمہ داری ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں جن کو ایکشن کمیٹی یعنی لے کے نکلی ہے، فوری طور پہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. ہم حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، ریاستی اداروں سے بھی، کہ جو ایکشن کمیٹی کے چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں یہ مذاکرات پہ اس کو فوری طور پہ حل کیا جائے. ٹیبل پہ آئیں، مذاکرات کے لیے جو معاملات، جو مسائل فوری حل ہو سکتے ہیں. حکومت نے بے شمار جو مطالبات کا وعدہ کر رکھا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر رکھے ہیں، لہٰذا ان تمام مسائل کو حل کیا جائے. طاقت نہ پہلے جب کسی مسئلے کا حل ہے نہ آئندہ ہوگی. تو ہمیں کل اجازت دیں. اللہ حافظ.